السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کچھ عشق میں رنگے جنوبی تھا کہ کس نمبر 20۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے انسٹاگرام کے لنک کو ضرور فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بھابھی ذرا جلدی کریں، عاطف بھائی نے چائے کی طلب میں دوڑیں لگوا دی ہیں میری۔ تیسرے چکر میں شاہ رخ چلا اٹھا تھا، بس تیار ہے چائے میں آ رہی تھی۔ سارا نے کہا تھا میں ہی لے جاتا ہوں، وہ عجلت میں بولا۔ اس طرف سے نکلیں، سارا نے کچن کے دوسرے گیٹ کی سمت اشارہ کیا تھا۔ تم کہیں سے بھی نکل جاؤ، پہنچو گی وہیں سورج مکھی کے باغ میں، ٹرالی سنبھالتے وہ بولا تھا۔ آپی آپ سن رہی ہیں؟ سارا نے شکایتی لہجے میں کہا تھا۔ نہیں تم بھی مت سنو، شاہ رخ کو گھورتے سدرا نے کہا تھا۔ اتنا فارمل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو صرف ایک کپ چائے کا کہا تھا۔ عاطف نے حیرت کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا تھا۔ معاف کیجیے گا، یہ سارا اہتمام واحد آپ کے لیے بھابھی صاحبہ نے نہیں کیا۔ ان دو محنت کش حضرات کی آمد ہونے والی ہے، جن کے علاوہ باقی سب مکھیاں مارتے ہیں۔ شاہ رخ پتہ نہیں کیوں جل کر بولا تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اس سارے اہتمام میں میری محنت زیادہ ہے۔ تعریف سننے کا مجھے شوق ہے تو ابتدا ہی کر دیں۔ کیک پیس پلیٹ میں نکالتے سارا نے کہا تھا۔ تمہاری یہ حسرت ہی رہ جائے گی عاطف بھائی ہر معاملے میں کنجوس ہیں، شاہ رخ نے خبردار کیا۔ ایسا ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی کیونکہ عموماً میرا سابقہ ایسے ہی انسانوں سے پڑا ہے۔ سارا نے مسکراتے عاطف کو دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ اس دنیا کا واحد انسان ہوں جس کی بدنامی کے چرچے آپ کے اپنے ہی گھر سے شروع ہوتے ہیں۔ عاطف کی بات پر شاہ رخ بے ساختہ ہنسا تھا۔ میں مذاق کر رہا ہوں سارا، عاطف بھائی تو اتنے دریا دل ہیں کہ عنقریب میری سیلری ڈبل کرنے والے ہیں۔ اب باتوں باتوں میں تم اپنی خواہش نہ بیان کرو۔ عاطف کے خوشمزی لہجے پر سارا نے ہنستے ہنستے شاہ رخ کو دیکھا تھا۔ آپ کے لیے اور کیک نکالوں؟ سارا نے عاطف سے پوچھا تھا۔ نہیں شکریہ، مگر چائے مزید شیز کے ساتھ پیوں گا، بہت اچھی بنی ہے۔ شاہ رخ تمہیں دوں؟ بس اب چائے کے علاوہ کچھ نہیں، سینڈوچ ہیوی ہو گئے ہیں۔ آپ کی کیا مصروفیات ہیں سارا؟ عاطف نے اسے مخاطب کیا۔ ان کی مصروفیات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہنی اور شہری کے علاوہ کوئی ان سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ شاہ رخ درمیان میں بول اٹھا تھا، جبکہ اس کے ہنستے چہرے کو گھورتی وہ گر جانے والے بریسلیٹ کو اٹھا رہی تھی۔ تبھی تیز ہارن کی آواز پر شاہ رخ اٹھا تھا۔ گیٹ کی طرف کوئی نہیں ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ بولتے ہوئے تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا لاک شاید لوز ہو گیا ہے، خود بخود کھل جاتا ہے۔ بریسلیٹ کا جائزہ لیتی وہ خود کلامی کے سے انداز میں بول رہی تھی۔ مجھے دکھائیں، عاطف کے کہنے پر اس نے اس کے حوالے کیا تھا۔ اس کا لاک تو ٹھیک ہے، شاید آپ ٹھیک طرح نہیں لگا رہی ہیں، عاطف نے کہا تھا۔ شاید ایسا ہی ہو، یہ میرا ہے بھی نہیں، آج آپ ہی نے پہنا دیا تھا تو۔ بولتے ہوئے اس کی نظریں کھلے گیٹ کی سمت تھیں۔ ہاتھ لائیے، میں لاک کر دیتا ہوں۔ عاطف کے کہنے پر اس نے بلا سوچے سمجھے ہاتھ اس کی سمت بڑھا دیا تھا۔ گاڑی کے اندر آنے کا انتظار کرتے شاہ رخ نے کچھ چونک کر ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شیز کو دیکھا اور پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں اس جانب دیکھا جہاں عاطف اب سارا کے ہاتھ میں بریسلیٹ پہنا رہا تھا۔ کسی بھی جانب دیکھے بغیر شیز گھر کے اندر جا چکا تھا، جبکہ شمس اسی جانب بڑھ آئے تھے۔ آج خوب آرام کیا تم نے؟ عاطف کے قریب کرسی پر بیٹھتے وہ بولے تھے۔ جی ہاں، مگر اس کے باوجود آپ زیادہ فریش نظر آ رہے ہیں، عاطف نے مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، تمہیں دیکھ کر فریش ہو گیا ہوں، شمس نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کے لیے چائے نکالوں؟ سارا نے انہیں متوجہ کیا۔ سدرا کہاں ہے؟ جواباً انہوں نے پوچھا تھا۔ میرے ہاتھ سے چائے لیں گے تو ذائقہ چینج نہیں ہو جائے گا، وہ خفت سے بولی تھی۔ ویسے ہی پوچھ لیا تھا، شمس کے حیرانی سے کہنے پر عاطف نے مسکراتے اسے دیکھا تھا جو مسکراہٹ چھپائے چائے کپ میں نکال رہی تھی۔ تم بتاؤ تمہاری اکیڈمی میں سب کیسا جا رہا ہے؟ وہ عاطف سے مخاطب تھے۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعا ہے۔ ویسے اگر آپ بھی 1-2 گھنٹے کے لیے وہاں قدم رنجبہ فرما لیں تو یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعا ہے۔ معاف کرو مجھے، فیکٹری کے بکھیڑے سمیٹنے کے بعد میرا سارا وقت گھر کے لیے ہوتا ہے۔ میرے گھر کے بھی 2 بندے اگر کافی نہیں پڑ رہے تو شیز سے بات کرو۔ آفس کے بعد وہ جم بھی ریگولر نہیں جاتا، شمس نے کہا تھا۔ میں ہرگز بھی آپ کے اس مشورے پر عمل کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس کا تو چند منٹ کا دورہ ہی اکیڈمی میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ مجھے کچھ دن کے لیے عارضی طور پر ہارڈ ویئر کی کلاس کے لیے ٹیچر کی ضرورت تھی۔ شاہ رخ سے کسی نہ کسی طرح میں نے ایکسٹرا ٹائم نکلوا لیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر ہفتہ بھر بھی شیز اکیڈمی آتا رہا تو وہاں گرلز سمیت بوائے اسٹوڈنٹس نے بھی اسے اپنے کورسز چھوڑ کر ہارڈ ویئر کی کلاس ہی اٹینڈ کرنی ہے۔ عاطف کے تفصیلی جواب پر سارا نے حیرت سے ان دونوں کے مسکراتے چہروں کو دیکھا تھا۔ دستک کے بعد شاہ رخ کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں وہ جوتوں سمیت بیڈ پر دراز تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شاہ رخ کی آواز پر اس نے
آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ کیا کہنا ہے؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر شاہ رخ حیران ہوا۔ عاطف بھائی کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، اس لیے بلانے آیا تھا۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے جانا، سرد لہجے میں اس نے ہدایت کی تھی۔ تنگ نظروں سے شاہ رخ نے اسے دیکھا جو دوبارہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ شاہ رخ کے جانے کے بعد کچھ وقت گزارا تھا جب دروازے پر دستک کے ساتھ عاطف نے اسے پکارا بھی تھا۔ آ جاؤ، بوجھل انداز میں بالوں میں انگلیاں پھیرتا وہ اٹھ بیٹھا۔ میں تمہارے واپس باہر آنے کا انتظار کرتا رہا، مگر پھر مجھے لگا کہ تم تھک گئے ہوگے تو خود یہاں آ گیا۔ اندر آتے ہوئے عاطف بول رہا تھا، مگر اس کے دل اور دماغ میں طوفان سے اٹھنے لگے جب عاطف کے پیچھے سارا کمرے میں داخل ہوئی اور اب کسی بھی جانب دیکھے بغیر چائے اور دیگر لوازمات ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ جلدی فریش ہو کر آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ چائے پیوں گا۔ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے عاطف نے اسے مخاطب کیا تھا جو ایک سرد نگاہ دروازے کی سمت جاتی سارا پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا! عاطف کی آواز پر سارا کے ساتھ وہ بھی رک گیا تھا۔ اگر زحمت نہ ہو تو شہری کو یہاں پہنچا دیں، لیکن اس کا موڈ اچھا ہے تو ابھی لاتی ہوں۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ شہری کو گود میں اٹھائے وہ سدرا کے کمرے سے نکلی تھی جب سامنے سے شان آتا دکھائی دیا تھا۔ ایسا لگتا ہے مجھے کوئی کام دھندا نہیں ہے، باہر مجھے فون پر حکم دے رہے ہیں کہ شہری کو لے کر اوپر آؤ۔ وہ جھلا کر بتا رہا تھا، میں لے کر جا تو رہی تھی، کس نے فون کیا تمہیں؟ وہ حیرت سے بولی تھی، چھوٹے بھائی نے، اور کس نے؟ وہ بگڑے انداز میں شہری کو لیتا واپس پلٹ گیا تھا جبکہ وہ الجھی کھڑی رہ گئی تھی۔ باہر آ کر اس نے ایک نگاہ مومو کے پوشن پر ڈالی تھی جہاں وہ برآمدے میں کرسی پر سر نہوڑے اداس بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ چھپائے وہ شاہ رخ کی سمت بڑھی تھی جو گراؤنڈ کی باؤنڈری پر بیٹھا اپنے سیل فون کو چیک کر رہا تھا۔ سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، اگر تم مصروف نہیں ہو تو۔ سارا کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ حیران سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ دیکھیں سارا جی، آپ بہت دیر کر چکی ہیں، لیکن اگر آپ کو احساس ہو ہی چکا ہے تو خدا را کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں آج بھی آپ کے لیے ایک اشارے پر لیڈی گاگا کو اپنی زندگی سے نکال سکتا ہوں۔ وہ انتہائی سنجیدگی اور جذباتی انداز میں بولا تھا۔ ایکسکیوز می، پیچھے سے رکھتے ہوئے سارا نے اسے گھوڑا تھا۔ ارے بولو یار، کیا کہنے آئی تھی؟ وہ جھلائے انداز میں بولا تھا۔ ختم کر دو ناراضگی، دیکھو وہ کتنی اداس بیٹھی ہے۔ سارا نے اس کی توجہ مومو کی سمت دلائی تھی۔ یہ سارے ڈرامے میرے لیے پرانے ہیں، تم دیکھو، وہ سر جھٹک کر بولا تھا۔ وہ منگیتر ہے تمہاری، سارا نے گرکنے والے انداز میں کہا تھا۔ جہنم میں گئی منگیتر، اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھ پر ہیبت طاری ہونے لگتی ہے۔ وہ جس طرح بولا تھا، سارا کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ کبھی اپنی اور میری بات کرنے بھی پاس آ جایا کرو۔ وہ ایک دم ہی بڑی لگاوٹ سے گویا ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ سارا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ میں برداشت کر لوں گا، میرا رقیب اس گھر میں ہی ہے۔ رقیب بھی وہ جو ہری جھنڈی لہرا رہے ہیں، مگر تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ کتنا اچھا لگے گا جب ہم دونوں ساتھ ساتھ باہر گھومنے جائیں گے۔ اور وہ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب سارا دونوں ہاتھوں سے اسے پرے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہاری نیت کا فطور کبھی نہیں جائے گا دغا باز۔ خونخوار انداز میں وہ اس پر برس اٹھی تھی۔ اب جیسا بھی ہوں قبول کر لو، وہ ڈھٹائی سے بولا تھا۔ دفع ہو جاؤ، بنا کر بولتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ بہت دنوں سے عزت افزائی نہیں ہوئی تھی، آج سکون مل گیا۔ بڑے اطمینان سے خود کلامی کرتا وہ اٹھا تھا اور انگڑائی لیتے ہوئے ہاتھ جہاں تھے وہاں ساکت ہو گئے تھے۔ ٹیرس کی باؤنڈری پر بازو ٹکائے شیز بڑی توجہ سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اوپر والے، انسان خطا کا پتلا ہے، بھول چوک ہو ہی جاتی ہے۔ آسمان پر نظر جمائے شاہ رخ بولا تھا، کیوں بھیا، ہم نے ٹھیک کہا نا؟ اس بار اس نے شیز کو دیکھا تھا۔ اوپر آ جاؤ، تمہاری آواز نہیں آ رہی، جواب آیا تھا۔ اتنا پاگل نہیں ہوں، وہ ہنستے ہوئے مزے سے بولا تھا۔ ٹیبل سے پیر ہٹاتے ہوئے مومن نے ایک بیزار نظر شان کے مسکراتے چہرے پر ڈالی جو ٹیبل کے گرد آ بیٹھا تھا۔ تم تک پہنچتے پہنچتے اس کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اس کا اشارہ شاہ رخ کی سمت تھا۔ خاموشی سے بیٹھی سب دیکھ رہی ہو، تم وہاں گئی کیوں نہیں؟ میں صبر کے ساتھ ان کو دیکھ رہی تھی جو بشکن ٹائپ کی چیز بنے اوپر سے سین دیکھ رہے تھے۔ جا کر سمجھاؤ انہیں کہ اپنی محبوبہ کو ایک بار غور سے دیکھ لو اگر فرصت ملے تو۔ وہ بیچاری سب کو بھائی بھائی کہتے نہیں تھکتی، اور بھائی سارے اس کے ہی آسرے پر آنکھیں ٹکائے بیٹھے ہیں۔ وہ بری طرح جل کر بولی تھی، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ شان نے اسے گھورا تھا، ویسے خیریت ہے، آپ بڑی فرصت سے بڑے دنوں بعد بات کرنے آئے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے، کوئی اور شاید قبضے میں نہیں آیا تھا۔ مومو نے خوشمگی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ میرے خلوص پر شک مت کیا کرو تم، میں تو یہ پوچھنے آیا تھا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا جو وہ تم سے فرنٹ ہو کر پھر سارا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ شان کچھ ناراضی سے بولا تھا، گود کا منا بن گیا فوراً نومولود، کچھ معلوم نہیں۔ کرسی پر پرے کھسکائے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بھڑکانے آیا تھا مجھے، جانے کس کے نصیب پھوڑے گا، نکل یہاں سے۔ وہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، اس کے حملوں سے بچتے ہوئے شان صورت سے برآمدے سے نکلا تھا۔ اب دیکھنا بیٹا، یہ آگ جا کر کہیں اور بھڑکاؤں گا۔ شان دھمکی دیتا ہوا گیا تھا،
تجھے اللہ ہی پوچھے گا، مجھے بھڑکا بھڑکا کر امیج تباہ کر دیا۔ ٹھیک ہی کہتی ہے سدرا، تم بھائیوں کے ہوتے ہوئے کسی ساس نند کی ضرورت نہیں۔ شان کی ہنسی نے اسے اور بھڑکا کر جلنے کا موقع دیا تھا۔ سنو، تمہارے واصف بھائی انگیجڈ ہیں، کب تک ارادہ ہے ان کی شادی کا؟ باؤنڈری کے گرد بیٹھتے اس نے مومو سے پوچھا تھا۔ انہوں نے تو عہد کر رکھا ہے کہ ان کی اور عاطف بھائی کی شادی ایک ہی وقت میں ایک ساتھ ہی ہوگی، مگر ابھی دور دور تک کوئی امکان نہیں، کیونکہ عاطف بھائی شادی کے ٹاپک سے الرجک ہیں، مومو نے بتایا تھا۔ ایسا کیوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، مومو نے شانے اچکائے تھے۔ ایک بات پوچھوں تم سے، ناراض تو نہیں ہوگی؟ اس کے جھجکتے انداز پر مومو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ عاطف بظاہر بالکل نارمل نظر آتے ہیں، تو پھر انہیں اسٹک کے سہارے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہاں، تم نے ٹھیک کہا، مگر قدم جما کر اور اپنا توازن قائم رکھنے کے لیے اسٹک کی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بائی برتھ ایسے ہیں، مومو نے سنجیدگی سے بتایا تھا۔ چھوٹے بھائی ان کی اسٹک کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق میں بھی کوئی عاطف بھائی کی اسٹک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ باقی؟ سارا نے متاثر ہو جانے والے انداز میں پوچھا تھا۔ تم نے اب تک ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کچھ دیر بعد مومو نے پوچھا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کوشش نہ کی ہو، مگر زبان سے لگائے گئے زخم اتنی جلدی منمل نہیں ہوتے۔ میں نے جو بویا وہ اب صبر کے ساتھ کاٹنا ہی ہے، اس وقت تک جب تک اس کے دل سے ساری بدگمانی دور نہ ہو جائے، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ وہ تم سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتے، مومو نے اسے تسلی دینی چاہی تھی، مگر میں نے خود اسے بدگمان ہونے پر مجبور کیا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہی جب دل پر وار کر جائے تو کیا باقی رہ جاتا ہے؟ وہ ایسی سنگدلی کی امید نہیں کر سکتا تھا، مگر میں نے اسے یہ نہیں سمجھا سکی کہ اس وقت میں خود کس کیفیت سے گزر رہی تھی۔ شاید میں پاگل ہو گئی تھی جو اسے دھتکار بیٹھی۔ اس کا لہجہ ہی نہیں، آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھیں۔ تم فکر مت کرو، کچھ وقت گزرے گا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سب سے محبت کرنے والے انسان ہیں، اور تمہارا تو ان کے ساتھ معاملہ ہی کچھ الگ ہے۔ مومو نے مسکراتے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں وہ ہر سچائی کے ساتھ قبول ہیں؟ مومو کے اچانک سوال پر وہ چونکی تھی۔ تم کس سچائی کی بات کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہی سچائی جس سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ مومو نے بغور اسے دیکھا تھا۔ اس کا انتخاب اللہ نے میرے لیے کیا ہے، یہ سچائی ہر سچ سے اہم ہے اور قبول بھی ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ مجھے بہت فخر ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی کی زندگی میں تم جیسی قدر کرنے والی لڑکی موجود ہے۔ مومو کے تعریفی لہجے پر وہ بس مسکرائی تھی، تبھی گیٹ پر ایک ساتھ کئی ہارن بجے تھے۔ یہ جلوس کہاں سے آ گیا؟ سارا سکون غارت ہو گیا۔ ریڈ سوک کے آگے پیچھے اندر آتی بائکس نے اسے بدمزہ کیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ اپنے بھائی لوگ ہیں، محنت کر کے لوٹے ہیں گھر۔ مومو نے اسے گھورا تھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے ریڈ سوک کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شکر میرے چاکلیٹس لے آئے، ورنہ روز بھول کر آ جاتے ہیں۔ بےتابی کے ساتھ شاپ پر جھپٹتے مومو کی بات ادھوری رہ گئی جب اس کا چھوٹا بھائی شاپر چھینتا وہاں سے بھاگا تھا، جبکہ مومو بھی چیختی چلاتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ آپ بھی ان کے پیچھے بھاگیں، ان چاکلیٹس میں آپ کا بھی حصہ ہے، گاڑی لاک کرتے ہوئے عاطف نے کہا تھا۔ آپ کی اکیڈمی تو شاید 10 بجے آف ہو جاتی ہے اور اس وقت تو 12 بجنے والے ہیں۔ وہ عاطف سے مخاطب تھی۔ جی ہاں، مگر آج راستے میں ہم سب ایک ریسٹورنٹ میں رک گئے تھے، وہاں اتنا وقت ہو گیا، عاطف بتا رہا تھا۔ تبھی وہ چونک کر پیچھے رکتی بائک کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ شان کے ہمراہ وہ کہیں سے واپس آیا تھا۔ عاطف کی پکار پر وہ ہیلمٹ شان کے حوالے کرتا قریب آ رہا تھا۔ دوسری جانب سارا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کس طرف نکل جائے۔ کہاں تھے تم؟ میں کال کرتا رہا مگر تم نے ریسیو نہیں کی۔ ایک کام سے گیا تھا، موقع نہیں ملا کال ریسیو کرنے کا۔ آپ اپنے حصے کی چاکلیٹس لے جا کر، ورنہ مومو سب ہضم کر لے گی، شیز بول رہا تھا، جبکہ یکدم یاد آنے پر عاطف نے سارا سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی مجھے چاکلیٹ زیادہ پسند نہیں، وہ جھیپ کر بولی تھی۔ پسند ہیں یا نہیں مگر جا کر لیں مومو سے، میں آپ کے حصے کی بھی لایا ہوں۔ عاطف کے مزید علت میں کہنے پر وہ بے ساختہ مسکراتی وہاں سے گئی تھی، جبکہ شیز جو اب تک خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا خود بھی جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ عاطف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارے پاس مجھ سے بات کرنے کا وقت نہیں جو میں رکوں تمہارے پاس؟ اس کے سر لہجے پر عاطف دنگ ہی تو رہ گیا تھا، جبکہ وہ اب تیز قدموں کے ساتھ اپنے پوشن کی جانب جا رہا تھا۔ بائک کی مرمت کرتے شاہ رخ کو چائے کا مگ تھما کر وہ آگے بڑھ گئی تھی، جہاں عاطف ٹیبل کے گرد موجود گراؤنڈ میں جاری گیم کو دیکھ رہا تھا۔ مومو کہاں چلی گئی؟ چائے کا مگ اسے پیش کرتے اس نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، ابھی تو یہیں تھی۔ عاطف نے ادھر ادھر نظر بھی دوڑائی تھی۔ میں نے تمہیں پریشان کر دیا؟ مومو کو بھی میری بے وقت چائے کی فرمائش سے چڑ ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ میں اور مومو سوچ رہے تھے کہ ہمیں بھی کچھ کمپیوٹر کورسز کر لینے چاہیے، سارا وقت فارغ ہوتے ہیں۔ کچھ جھجکتے اس نے کہا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، مومو بھی آپ کی وجہ سے کچھ سیکھ لے گی، ایکسپرٹ تو گھر میں ہی موجود ہیں، شیز سمیت۔
عاطف کے سرسری لہجے پر بھی وہ چونکی اور کچھ گڑبڑائی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر شانیہ شاہی وغیرہ سے ہم سنجیدگی کے ساتھ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے اگر آپ… وہ کچھ جھجک کر رکی تھی۔ ہاں بالکل، میں تیار ہوں۔ 10 بجے کے بعد کا وقت ہی رکھ لیتے ہیں، اور میں پڑھائی کے معاملے میں کوئی غیر سنجیدگی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ مصنوعی سختی کے ساتھ تاکید کر رہا تھا۔ شکریہ، اور آپ کو شکایت کا موقع بھی ہم نہیں دیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ شیش کی سمت متوجہ ہوئی جو گراؤنڈ سے باہر آ رہا تھا۔ کیا ہوا شیش؟ گیم ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ عاطف کے سوال پر اس نے ایک سرد نگاہ سارہ پر ڈالی۔ کبھی کبھی ادھورا چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے عجیب سے لہجے پر سارہ خاموشی سے وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ آؤ یہاں بیٹھو کچھ دیر۔ عاطف نے بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ مجھے ایک ای میل بھیجنی ہے تو… یہ کام تم بعد میں بھی کر سکتے ہو، ابھی میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عاطف نے کچھ ناراضی سے اس کی بات کاٹی تھی، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ تم جانتے ہو تمہارے ساتھ رہنے اور بات کرنے کا یہی ایک وقت ہوتا ہے میرے پاس، اور اس میں بھی اب تم ہزاروں کام یاد کرنے لگے ہو۔ عاطف شکایت کر رہا تھا۔ یہ وقت بھی مت نکالا کرو میرے لیے، کیوں اتنی زحمت کرتے ہو؟ اس کے سرد لہجے پر عاطف نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ شیش، یہ تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ اگر تم کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو تو بتاؤ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ کچھ غلط نہیں کیا تم نے، وہ اتنا ہی بولا تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا ہے جو تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو؟ وقت کی بات میں اس لیے بھی کی تھی کہ تم صبح سے شام تک آفس میں اور میں رات تک اکیڈمی میں مصروف ہوتا ہوں۔ اس کے باوجود ہم دن میں 3-4 بار تو ضرور فون پر رابطے میں رہتے ہیں، مگر اب نہ تم مجھے کال کر رہے ہو نہ میری کالز ریسیو کرتے ہو۔ گھر میں تم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو تمہارے کام ختم نہیں ہوتے۔ آخر کیوں تم اتنی سرد مہری کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ عاطف نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سب کچھ کہہ چکے ہو یا مزید کہنا باقی ہے؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے اب صرف تم سے یہ سننا ہے کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم کیوں میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہو؟ مجھے کچھ نہیں کہنا، میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ چیز پہلے تم میری بات سنو۔ عاطف نے اسے روکنا چاہا جو کسی بھی جانب دیکھے بغیر جا چکا تھا۔ کیا تم مجھے یہ احساس دلانا چاہتے ہو کہ میں تمہیں روکنے کے لیے تمہارے پیچھے دوڑ نہیں سکتا؟ عاطف کی تعصب بھری بلند آواز پر ارد گرد موجود سبھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ شیش کے دل کو دھکا سا لگا تھا جو اس کے قدم یکلخت رکے تھے۔ شاہ رخ سمیت برآمدے میں موجود شمس نے صاف طور پر اس کے چہرے پر لہراتے اضطراب کو دیکھا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ دل کو سخت کرتا کسی سے بھی نظر ملائے بغیر تیز قدموں کے ساتھ شمس کے برابر سے گزرتا گھر کے اندر جا چکا تھا۔ حیران کھڑے شمس اب عاطف کی طرف متوجہ ہوئے تھے جو خود بھی اپنے پوشن کی سمت جا رہا تھا۔ انہیں مناسب نہیں لگا کہ سب کے سامنے عاطف سے کچھ پوچھیں، جبکہ شیش کا انہیں پتہ تھا کہ وہ اطمینان بخش جواب نہیں دے گا۔ شمس کے علاوہ بھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان دونوں کے معاملے میں اس وقت دخل اندازی کرتا۔ ان دونوں کا تو کبھی آپس میں اختلاف نہیں ہوا ہے، پھر اچانک یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کو شیش سے پوچھنا چاہیے۔ سدرا حیران پریشان ہو کر بولی تھی۔ اس کے تیور تمہیں دکھائی نہیں دے رہے کیا؟ وہ میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کر رہا اور تم مجھ سے کچھ پوچھنے کی بات کر رہی ہو؟ مجھے منہ کی کھانے کے لیے اس کے پاس بھیجنا چاہتی ہو کیا؟ شمس انتہائی ناگواری سے بولے تھے۔ شاہی، تم بھی تو باہر تھے، تمہیں کچھ نہیں معلوم ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی؟ سدرا پوچھ رہی تھی۔ میں باہر تھا مگر ان دونوں کے قریب موجود نہیں تھا، لیکن میں آج کل محسوس کر رہا ہوں کہ وہ عاطف بھائی سے کچھ کھچے ضرور ہیں۔ شاہ رخ نے بتایا تھا۔ میں بھی وہاں سے اٹھ کر آ گئی تھی تاکہ وہ دونوں کھل کر اپنی بات کر سکیں۔ سارہ نے کسی سوال سے پہلے ہی بتا دیا۔ میں خود جا کر شیش سے بات کرتی ہوں۔ وہ اگر عاطف سے الجھا ہے تو اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ کتنا ڈسٹرب ہے۔ خود سے تو وہ کبھی کچھ نہیں بتائے گا۔ سدرا سب کو ہی مخاطب کرتی لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ کمپیوٹر اسکرین سے نظر ہٹا کر اس نے سدرا کو دیکھا تھا جو کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ مجھے تم سے بالکل امید نہیں تھی کہ تم عاطف جیسے انسان کو بھی ہرٹ کر سکتے ہو۔ ایک بار بھی تم نے سوچا کہ وہ تم سے کس قدر اٹیچ ہے؟ اگر کوئی غلط فہمی درمیان میں ہے تو اسے دور بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہا اور نہ ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ میں تو بس خاموشی کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اسکرین پر نظر جمائے وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو تم؟ سدرا نے الجھ کر اسے دیکھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ کمپیوٹر کی روشن اسکرین کو تک رہا تھا۔ کچھ نہیں بولو گے، نہ پوچھنے پر بتاؤ گے؟ اس طرح سب کچھ دل میں چھپا کر کرتے رہو گے تو کیا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ شدید ناراضی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہاری خاموشی پر کیا باقی سب بھی سکون میں ہیں؟ کیا ہم سب محسوس نہیں کر سکتے کہ تم ڈسٹرب ہو؟ تم کم از کم مجھ سے تو یہ بات کہہ سکتے ہو۔ مجھ سے کس بات کی ناراضی ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ مجھے۔ نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، ان کی جانب دیکھے بغیر وہ بولا تھا۔ تمہارے یہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارا چہرہ، تمہاری خاموشی سب کچھ سمجھا دینے کے لیے کافی ہے، وہ کوئی ڈپٹنے والے انداز میں بولی تھی۔
جو کچھ ہوا تھا اس پر اگر کوئی شرمندہ نہیں ہے تو تم یہ رویہ اختیار رکھنے میں حق بجانب ہو۔ شمس تمہارے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتے مگر میں جانتی ہوں وہ کتنے نادم ہیں۔ کسی کے نادم یا شرمندہ ہونے سے سب پہلے جیسا نہیں ہو جائے گا۔ وہ اسی تلخی سے بولا تھا۔ پہلے ایسا کیا تھا جو اب تمہیں بدلا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ سدرا نے پوچھا تھا۔ سب کچھ بدل چکا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان بھی جس کی وجہ سے آپ یہاں موجود مجھ سے سوال کر رہی ہیں۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے وہ اب ان کے مقابل تھا۔ وہ ہرٹ ہوا ہے، میری وجہ سے اسے تکلیف پہنچی، یہ سب کو نظر آ گیا، مگر میں کیا کچھ برداشت کر رہا ہوں یہ کسی کو نظر نہیں آیا ہے۔ سب خوش ہیں، مگن ہیں، بس ایک میں ہی۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ یکدم ہی خاموش ہوا تھا۔ سب کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہاں کون تمہیں بے حس نظر آتا ہے؟ سب کی پرواہ ہے، سب کو پرواہ ہے تمہاری۔ تم شمس کو ایک موقع تو دو کچھ کہنے کا۔ تمہاری یہ خاموشی ان کے لیے کتنی اذیت کا باعث ہے اس کا اندازہ تم بھی لگا سکتے ہو۔ تمہیں سارا پر غصہ ہے تو غصے کو ایسے انسان پر مت اتارو جس کا کسی معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو، اور جہاں تک بات سارا کی، مجھ سے اس کی کوئی بات نہ کریں براہ کرم، کیونکہ میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ یکدم ہی مجھ سے اس کی کوئی بات نہ کریں براہ کرم، کیونکہ میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ یکدم ہی وہ ان کی بات کاٹتا ان کے سامنے ہی سے ہٹ گیا تھا اور اگلے ہی پل کمرے سے باہر نکل گیا۔ پک چہرے کے ساتھ سارا نے اسے دیکھا تھا جو جارحانہ انداز میں سیڑھیاں اترتا باہر کی سمت جا رہا تھا۔ اس وقت اس کے پیچھے مت جاؤ، شاہ رخ اس کے پیچھے جانا چاہ رہا تھا جب شمس نے اسے روکا تھا۔ منتشر دل و دماغ کے ساتھ وہ بس سڑک کے کنارے چلتا جا رہا تھا۔ اس طرح چلتے رہنا شاید اس کے لیے کتارسس کا ایک ذریعہ تھا۔ تیز ہارن پر وہ کچھ چونک کر قریب رکتی گاڑی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ حالانکہ اس وقت وہ کسی بھی مانوس چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا مگر اخلاقی اقدار نے اس عمل کی اجازت نہیں دی تھی۔ بہت اچھا ٹریک چنا ہے واک کے لیے۔ گاڑی سے اترتے شخص نے نہایت خوش اخلاقی سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ تم کہاں ہو آج کل؟ کافی دن بعد ملاقات ہوئی ہے ہماری، شیس نے کہا تھا۔ ہم تو ہمیشہ ہی تمہارے ارد گرد ہیں، تم ہی بے خبر رہے۔ تمہاری شکایت بجا ہے رضی، مگر اب انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے، شیس نے کہا تھا۔ مجھے تمہاری اس بات پر بالکل یقین تب ہوگا جب تم میرے گھر بھی چلو گے۔ اس وقت نہیں رضی، تم مجھے ایڈریس بتا دو، میں ایک دو دن کے بعد ضرور آؤں گا۔ اب تم مجھے ناراض کر رہے ہو، یہاں سے بس چند منٹ کی ڈرائیو پر میرا اپارٹمنٹ ہے، تم آدھا گھنٹہ بھی مجھے نہیں دے سکتے؟ رضی کی ناراضگی پر وہ تذبذب کے باوجود انکار نہیں کر سکا تھا۔ رضی کی فیملی کسی زمانے میں اس کے پڑوس میں ہی تھی۔ اسکول میں رضی اس کا سینئر بھی تھا اور بس جان پہچان کے علاوہ کچھ کنیکشن نہیں تھا۔ چند سال پہلے رضی کی فیملی بیرون ملک سیٹل ہو گئی۔ اپنے کزن سے ہی اسے معلوم ہوا کہ رضی اس شہر میں ہی ہے۔ وقتاً فوقتاً اسے رضی کی مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع بھی ملتی رہی تھی، اور یہ بھی کہ وہ لاک اپ میں بھی چند بار سزا بھگت چکا ہے۔ رضی کے بارے میں یہ سب جان کر وہ حیران ضرور ہوا تھا کہ رضی کافی ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ چند ماہ پہلے سر شیس سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی اتفاقیہ طور پر جیسے آج۔ مجھے امید ہے تمہیں میرا اپارٹمنٹ پسند آئے گا، شیس کے ہمراہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے وہ خوش دلی سے بولا تھا۔ تم یہاں تنہا رہتے ہو؟ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے شیس نے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے، ویسے دوست کیا اکثر محفل جمائے رکھتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ کیا پینا پسند کرو گے؟ کوئی تکلیف نہ کرو، ویسے بھی میں زیادہ دیر نہیں رک سکوں گا، میں بس تمہارا اپارٹمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فیوچر میں میرا ارادہ ہے کہ ایک ایسا ہی اپارٹمنٹ حاصل کروں۔ بالکل، بلا اجازت، آزادی ہے، تم ہر جگہ دیکھ سکتے ہو۔ رضی بولتا لیونگ روم سے نکل گیا تھا، جبکہ شیس کو چونکتے اس کی کمپیوٹر ٹرالی کی سمت گیا، جہاں مخصوص قسم کی سیڈیز اور میگزینز کے انبار نے رضی کی شہرت کی تصدیق کر دی تھی جو وہ سنتا رہا تھا۔ ٹرالی سے دور ہٹتے وہ واپس آتے رضی کی طرف متوجہ ہوا۔ تم اب تک یہیں رکے ہو، اتنے فارمل نہ ہو، خود سارا اپارٹمنٹ دیکھو، رضی بول رہا تھا، جبکہ شیس دنگ نظروں سے اس چیز کو دیکھ رہا تھا جسے رضی نے ٹیبل پر سجا دیا تھا۔ رضی، یہ چیز یہاں سے لے جاؤ، ناگواری سے ضبط کیے وہ بولا تھا۔ جسٹ فار انجوائمنٹ یار، بہت لائٹ ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے تو میرے جانے کے بعد کر لینا، مگر میں اس چیز کی جانب دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں جس سے مجھے میرے رب نے، میرے پیغمبر نے روکا ہے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولا تھا۔ جانے بھی دو، کس دنیا میں رہتے ہو تم؟ رضی نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا۔ اس دنیا میں جہاں انسان اور حیوان میں واضح فرق موجود ہوتا ہے، یعنی تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ میں ایک جانور ہوں؟ رضی کا لہجہ طنزیہ تھا۔ جس غلاظت کو تم تواضع کے لیے اٹھا لائے ہو اسے حلق میں انڈیل کر واقعی انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ شیس کے سخت لہجے پر رضی کے تاثرات بدلے تھے۔ رضی، تمہارا تعلق ایک باعزت گھرانے سے ہے، تمہارے یہ شوق تمہیں صرف تاریکی کی سمت لے جا سکتے ہیں، ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ۔ یہ میرا پرخلوص مشورہ ہے،
میں کیا ہوں؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں مجھے تمہارے واز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا ہو اور تمہاری حقیقت کیا ہے۔ رضی کے تلخ لہجے پر شیش کے چہرے کے تاثرات تن گئے۔ بہت شکریہ مجھے اپنے ساتھ یہاں لانے کا، تمہیں پہچاننے کا یہ اچھا موقع ملا مجھے، سرد لہجے میں بول کر شیش نے جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ تم مجھے اس طرح بے عزت نہیں کر سکتے، رضی بھڑک کر اس کے راستے میں آیا۔ پارسا مت بنو، میں نے بھی تمہاری طرح عیاشی کو جبر کے پردے میں نہیں چھپایا۔ رضی کی بلند آواز جب شیش کا ہاتھ اس کے جبڑے سے ٹکراتا اسے چت کر گیا تھا۔ امید ہے کہ آئندہ کسی انسان پر کیچڑ پھینکنے سے پہلے تم آئینے میں اپنا سیاہ چہرہ ضرور دیکھو گے۔ بھچے لہجے میں اس نے شعلہ بار نظروں سے رضی کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل تیز قدموں کے ساتھ باہر کا رخ کیا۔ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کے لیے دوبارہ یہاں آنا ہوگا، میں تمہیں مجبور کر دوں گا، تم دیکھو گے میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ پیچھے رضی اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا رہ گیا تھا۔ گرم شال میں قید وہ برآمدے میں آئی تھی۔ رات کی تاریکی میں بھی اسے دیکھ سکتی تھی جو یخ بستہ ہواؤں سے بے پرواہ کرسی پر موجود تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ اس طرف آ گئی تھی۔ اندر چلو شیز، یہاں بہت سردی ہے، وہ بمشکل بول سکی تھی۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا لہجہ سرد ہی تھا۔ بہت فرق پڑتا ہے، کم از کم مجھے تو کچھ باور کروانے کی ضرورت نہیں، حقیقت کیا ہے اس کا اندازہ ہے مجھے۔ وہ سارا کی بات کاٹ گیا تھا۔ تم کب تک میرے ساتھ یہ اجنبی رویہ رکھو گے؟ تم میری کوئی بات سننا نہیں چاہتے، اپنے دل کی بات کرتے نہیں ہو، بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ کچھ کہنے سننے کی کسر نہیں رہ گئی، لہٰذا کوئی گلٹ نہ رکھو۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ بولا تھا۔ پہلی بار میرا اس گھر میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، وہ لرزتی آواز میں بولی تھی۔ اور میرا اس دنیا میں، وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ تم اندر جاؤ، میرے پاس تو کچھ قابل فخر نہیں، مگر تم پر کوئی دوبارہ کیچڑ اچھالے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اس کی میچی آواز پر وہ دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھتی واپس پلٹ آئی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو برآمدے کے اسٹیپس پر بیٹھی تھی۔ سرد ہواؤں میں ہوتا اضافہ اس کے نازک وجود کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ایک پل کو رک کر اس نے سارا کے اٹھنے کا انتظار کیا تھا، پھر خاموشی کے ساتھ گرلز بند کرنی شروع کر دی تھی۔ اندر کی طرف جاتے وہ رک کر اس کی طرف پلٹا جو گرل کے پاس ساکت تھی۔ کیا تم یقین کرو گے، تمہارے لیے مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے شیز، تم جیسا چاہتے ہو میں وہی کروں گی۔ 2 قدم اس کی جانب بڑھتے وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ بے معنی اعتراف بس خوف میں مبتلا کر سکتے ہیں، البتہ یہ آنسو ان سب کو تکلیف ضرور دیں گے جو تمہیں کچھ زیادہ ہی عزیز رکھتے ہیں، جیسا کہ تمہارے عاشر بھائی۔ اس کے طنزیہ لہجے پر وہ سن کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی جو گلاس ڈور کے پیچھے غائب ہو چکا تھا۔ محبت میں بس یہی ایک خامی ہے، یہ اپنی گہرائیوں میں لے جائے تو سانس لینا ناممکن، سطح پر چھوڑ دے تو اسے عبور کرنا محال ہوتا ہے۔ بوجھل ہوتے دل کے ساتھ اس نے سوچا تھا۔ اپنے پوشن سے باہر آتے ہوئے اس نے ایک طائرانہ نظر دوڑائی تھی۔ چھٹی کا دن تھا اور موسم صبح سے ہی سرد مگر خوشگوار تھا، اس لیے گھر کے تقریباً سارے مرد حضرات باہر موجود تھے، کچھ باتوں میں مشغول تھے جبکہ زیادہ تر اپنی سواریوں کی دھلائی چمکائی میں مگن تھے۔ دھیرے دھیرے اپنی اسٹک کے سہارے وہ آہنی گیٹ کی سمت بڑھا تھا جب کچھ چونک کر گیٹ کی نچلی جالیوں کے پاس اس نے رکتے 2 پیروں کو دیکھا۔ تبھی درمیانی گیٹ تھوڑا سا کھلا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ جو بھی تھی اندر پھیلی رونق پر شاید جھک کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ عاطف دور سے ہی اس کے تذبذب کو محسوس کر گیا تھا، اس لیے اپنی رفتار بڑھا کر جلدی گیٹ تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر یہ بھول گیا کہ بہت ساری عقابی نظریں اس سے پہلے ہی سنہری پٹیوں میں جکڑے پیروں تک پہنچ چکی ہیں۔ سب سے پہلے شان لبکتا آگے بڑھا تھا، مگر عاطف کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ واپس جاؤ، اس نے خوشمگی نظروں سے شان کو گھورا۔ فوراً مومو یا کسی اور لڑکی کو بھیجو۔ مومو کو بھیجنا مناسب نہیں ہوگا، میں کسی لڑکی کو بھیجتا ہوں، بری طرح گھسیا کر وہ عاطف کو مسکرانے پر مجبور کرتا وہاں سے گیا تھا۔ سامنے موجود اس شخص کو سنجیدہ سوالیہ نظروں سے وہ بس ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ بالآخر عاطف کو ہی پہل کرنی پڑی تھی۔ جی، وہ سارا، آپ کو سارا سے ملنا ہے، وہ وہیں، آپ اندر آ جائیں۔ گھبرائی لڑکی کی مشکل آسان کرتا وہ اسے اندر آنے کا راستہ دے گیا تھا اور پلٹ کر شان کی تلاش میں سامنے دیکھا تھا جہاں وہ اپنے کزنز کے ساتھ کھڑا اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے یقیناً عاطف کی ہدایت پر جان بوجھ کر عمل نہیں کیا تھا۔ آپ ایسا کریں، سامنے والے گھر کی طرف چلی جائیں، سارا وہیں ملیں گی۔ عاطف کی ہدایت پر اس نے مزید گھبرا کر دور نظر آتی سفید عمارت کو دیکھا۔ میں وہاں تک اکیلی کیسے جاؤں گی؟ آپ مجھے وہاں تک لے چلیں۔ سہمی آواز پر عاطف نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جس کا چہرہ سیاہ چادر کے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ آئیے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے ساتھ لیے آگے بڑھا تھا، حالانکہ یہ بہت مشکل تھا جب کئی شرارتی نظریں وہ خود پر محسوس کر رہا تھا۔ قریب کوئی ایسا بااعتبار بندہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا
جس پر وہ اس خوفزدہ خاتون کی ذمہ داری ڈالتا۔ سنیں، آپ مجھے سارا کے پاس ہی لے جا رہے ہیں؟ سہمی آواز پر وہ یکدم ہی رک کر اس طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے محترمہ، میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ عاطف کے ناگوار لہجے پر اس کے چہرے کا رنگ مکمل اڑ گیا تھا۔ آپ کے حکم پر میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اور آپ یہ سوال کر کے میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ اس کے سخت لہجے پر وہ یقیناً آنسو بہانا شروع کر دیتی اگر وہاں سارا نہ پہنچ جاتی۔ شکر آپ یہاں ہیں، میری دوست پہلی بار یہاں آئی ہے مگر وقت سے پہلے ہی آ گئی، ورنہ میں اسے گیٹ پر ہی ریسیو کرتی۔ سارا مسکراتے ہوئے عاطف سے مخاطب تھی۔ زینب، یہ مومو کے بھائی ہیں۔ سارا یکدم ہی رکی تھی جب اس نے عاطف کو فوراً ہی وہاں سے پلٹ کر جاتے دیکھا تھا۔ کسی غیر معمولی بات کا اسے احساس ہوا تھا جو اس نے چونک کر خاموش کھڑی زینب کے فک چہرے کو دیکھا تھا۔ یہاں آتے ہی تم نے اپنی ذہانت کے تیر چلا دیے۔ مسکرا کر اس نے زینب کے شرمندہ چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ سب جیسے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، مجھے سب پر ہی شک ہونے لگا۔ تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کے درمیان رہ رہی ہو؟ اگر تم مجھے گیٹ پر مل جاتی تو میں یہ بیوقوفی نہ کرتی، وہ خفت سے بولی تھی۔ جس گھونگھٹ میں تم مشکوک انداز میں چل رہی تھی، ہر انسان نے ہی تمہاری طرف متوجہ ہونا تھا۔ سارا نے کہا تھا۔ تم میری طرف سے ان سے معافی مانگ لینا، میں نے واقعی بہت غلط کہا تھا، زینب افسردہ ہو کر بولی تھی۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، وہ بہت اچھے انسان ہیں، میرے سامنے تو وہ ذکر بھی نہیں کریں گے، مگر میں پھر بھی تمہاری طرف سے ایکسکیوز کر لوں گی، سارا نے اسے تسلی دی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے منگیتر کیسے ہیں؟ سارا نے تنگ کرنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہی ہوں گے مگر تم اس کی کوئی بات مت کرنا، میں تمہارے ساتھ یہاں اچھا وقت گزارنے آئی ہوں۔ زینب کے لہجے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ زینب 1 سال ہونے والا ہے تمہاری انگیجمنٹ کو، وہ اب تک تمہارے دل میں جگہ نہیں بنا سکا ہے۔ انگیجمنٹ میں ہی میں نے معیز کو دیکھا تھا، وہ اور اس کے باقی گھر والے بھی مجھے بہت اچھے اور تہذیب یافتہ لوگ لگے ہیں۔ پھر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تہذیب یافتہ؟ زینب کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ لہرائی۔ زینب، آج مجھ سے کھل کر بات کرو، تم میری دوست ہو، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا چاہتی ہو، تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے۔ تم جانتی ہو میرا دل نہ کل راضی تھا نہ آج راضی ہے، اور میں نے تم سے 1000 بار کہا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے تمہارے دل کی بات کہنے دو۔ سارا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ جب کوئی میری ایک نہیں سن سکا تو تمہاری مداخلت پر کون کان دھرے گا؟ بیوقوفی مت کرو، تمہارا حق ہے، اگر تمہارا دل اب تک مطمئن نہیں تو یہ بہت خطرناک ہے، آگے کے لیے تمہیں احتجاج کرنا چاہیے، سارا نے کہا تھا۔ یہ آسان نہیں ہے، تم جانتی ہو اچھے رشتوں کا کال ہے، میرے علاوہ میری اور 4 بہنیں ہیں، ماں میری دل کی مریضہ ہے، گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں، اب بھی انکار کے لیے زبان کھولوں گی تو کتنی بددعائیں سمیٹوں گی، زندگی پہلے ہی کون سی سکون سے بھری ہے۔ زینب کے جذباتی انداز پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ مجبوریوں کی انہی تاریکیوں میں روشنی کی کرن پھوٹتی ہے زینب، بس ہمت نہیں ہارنا، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کے ساتھ۔ اپنی ذات کو بھی اہمیت دو، سب کی سنو، مگر فیصلہ کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھو، ابھی وقت ہے تمہارے پاس، اپنے لفظوں پر زور دیتے سارا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سدرا کی آمد پر ماحول اور گفتگو کا رخ بدل گیا تھا۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ وہ شان کی طرف آیا تھا جو گاڑی کے بونٹ پر نیم دراز اسی طرح متوجہ تھا۔ اسے اپنی زبان میں سمجھا دو، مجھ سے دور رہے، جہاں جا رہا ہوں میرے پیچھے آ رہی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، تو سب کے سامنے اپنی اوقات بتا دوں گا، سب نظارہ کر لیں گے کہ کتنا واہیات وومن بیٹر ہوں میں۔ مشتعل وہ شان سے مخاطب تھا۔ اسی دوران مومو بھی قریب آ رکی تھی۔ شان کے مشورے کے مطابق اس وقت بھی اس نے زمانے بھر کی مسکینی چہرے پر سجا رکھی تھی۔ کب معاف کرو گے؟ میرے تو حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تمہاری ناراضی میں، یہاں سے جھوٹ شروع ہو رہا ہے، شان نے درمیان میں ہی شاہی کو خبردار کیا تھا، جبکہ مومو نے بری طرح تلملا کر اسے گھورا تھا۔ مجھے کوئی جھوٹ سچ سننا ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں سن رہا ہوں، بے نیازی کے ساتھ شاہ رخ نے اپنے سیل فون کی طرف متوجہ ہوتے کہا تھا۔ بات سنو، زیادہ نخرے نہ دکھاؤ، اگر میں تمہارے آگے پیچھے گھوم سکتی ہوں تو تمہارے بڑے بھیا کے دربار میں بھی جا سکتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں تمہاری یہ اکڑ فوں کہاں غائب ہوتی ہے۔ مومو مزید ضبط کا مظاہرہ نہ کر سکی تھی۔ شوق سے جاؤ، اور اس خطاب کا بھی ذکر کرنا جو تم نے مجھے دیا ہے۔ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتا وہ گراؤنڈ کی سمت بڑھ گیا تھا۔ اف، مر گیا۔ گھٹنے کو سہلاتے شان کرا اٹھا تھا۔ گھٹیا قسم کے آئیڈیا دے کر اپنی انجوائمنٹ کا سامان کر لیا، وہ شان پر غرائی تھی۔ ارے چھوڑو، ایک تو اوور ایکٹنگ کرتی ہو اور میرے مشوروں کو گھٹیا کہتی ہو، پرانے ہو کر گھس چکے ہیں یہ ڈائلاگ، حلق سے نوالا نہیں اتر رہا۔ خوشمگی نظروں سے اسے گھورتے شان نے اس کی نقل اتاری تھی۔ سونی، سستی ٹائپ کی چیز قطعی نہیں ہوں میں، مومو نے ناک پر سے جیسے مکھی اڑائی تھی۔ اب سر پر جوتے برساؤں گی تب جا کر دوسرا آئیڈیا اگلو گے،
میں آئیڈیا بنانے کی مشین نہیں ہوں، جا کر اب سارا کا دماغ خرچ کرو، اسے تو شاہی اپنا قتل بھی معاف کر سکتا ہے۔ بخش دو اس کو، چھوٹے بھیا نے پہلے ہی اسے ٹینشن میں ڈال رکھا ہے، مومو نے بیزاری سے کہا تھا۔ گراؤنڈ میں جاری باسکٹ بال کی طرف متوجہ وہ اس وقت تنہا ہی بیٹھا تھا جب شمس اور سدرا کی آمد ہوئی تھی۔ یہاں اس طرح تنہا کیوں بیٹھے ہو؟ بغور اس کے تاثرات کو دیکھتے وہ کرسی پر بیٹھے تھے۔ مجھے تنہا کر دیا ہے اس لیے تو یہاں تنہائی دیکھ رہا ہوں۔ عاطف کچھ شکایتی لہجے میں بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب ہم یہاں موجود ہیں تو تم تنہا نہیں ہو سکتے، سدرا نے مسکراتے کہا تھا۔ آپ کا شکریہ، مگر اس کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، عاطف نے کچھ ناراضی سے کہا تھا۔ اب اس طرح ناراض ہو کر شرمندہ مت کرو، میں تو خود تمہارے بھروسے پر بیٹھا تھا کہ تم کسی نہ کسی طرح اسے منا لو گے۔ وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں میں کس بات کے لیے اسے مناؤں؟ مجھے تو یہ تک نہیں معلوم میں نے کیا غلط کیا ہے، اس کے باوجود میں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر وہ مستقل کترا رہا ہے، نہ کال ریسیو کرتا ہے نہ میسج کا کوئی جواب دے رہا ہے۔ اسے یہ تک پرواہ نہیں کہ میں کس قدر ہرٹ ہو رہا ہوں۔ عاطف شدید تعصب کے ساتھ بولتا چلا گیا تھا۔ تم اس کی طرف سے اپنا دل خراب مت کرو، تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ کتنا ڈسٹرب ہے، سدرا کچھ شرمندہ لہجے میں بولی تھی، جس پر اس نے شمس کے متفکر چہرے کو دیکھا تھا جو بالکل خاموش تھے۔ مجھے اندازہ ہے وہ کسی سے نہیں مگر مجھ سے تو اپنی پریشانیوں کو ڈسکس کر سکتا ہے، مگر میں پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھوں گا جب تک وہ اپنے خول سے خود باہر نہ نکل آئے۔ آپ سب اسے کس چیز کے لیے فورس نہ کیجیے گا، عاطف نے تاکید کی تھی۔ شمس نے فون پر مجھے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ تم ڈسٹرب ہو کسی بات کو لے کر، کیا وجہ یہی ہے جو تم نے مجھے بتائی ہے؟ ڈاکٹر منصور نے بغور اسے دیکھا تھا۔ آپ وجہ بھی ان سے پوچھ لیتے، وہ کوفت سے بولا تھا۔ اب یہ شکایت مت کرنا کہ شمس تمہاری ہر معمولی غیر معمولی سرگرمی سے مجھے باخبر کر دیتے ہیں، تم جانتے ہو کس حد تک تمہارے لیے پوزیسو ہیں، انہیں شاید وہم ہوا ہوگا۔ میں نے جو آپ کو معاملہ بتایا ہے بس اسی پر آپ سے ڈسکشن کے لیے آیا ہوں، کیا یہ فضول معاملہ تمہارے لیے ذہنی پریشانی کا باعث ہے؟ ہرگز نہیں، میں بس آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، یہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ میں آپ کے علاوہ کسی سے بات کرتا، اس صورتحال نے مجھے وقتی طور پر غصے میں ضرور مبتلا کیا، میں شاکڈ بھی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ بولا تھا۔ چیز تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے تمام سیشن کے بعد تفصیلی گفتگو میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی تھرڈ پرسن پر اندھا اعتماد کرنے کی کوشش مت کرنا، تمہارے حصار میں جتنے لوگ ہیں وہ کافی ہیں، جس صورتحال نے تمہیں اشتعال میں مبتلا کیا تم نے اس شخص کو جان سے مار دینے کا سوچا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایسی نوبت ہی کیوں آئی؟ جس دور میں تم سانس لے رہے ہو اس میں ہر انسان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، تم خود ایک ایسے ادارے سے منسلک ہو جہاں ٹریٹمنٹ کے لیے تحفظ کے لیے آنے والے وکٹم میں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بطور تھراپسٹ میری عمر گزری ہے اس کام میں، جیسے جیسے شعور اور آگہی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ جبری انکاؤنٹرز کی لسٹ میں میل وکٹمز کی تعداد زیادہ ہے۔ سمندر کی لہروں میں شاید اتنی طاقت نہ ہو جتنی طاقت مغرب سے آنے والی سیاہ ہولناک لہروں میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ مخصوص وبا کس حد تک پھیلی ہے اس کا اندازہ ان کیسز سے لگایا جا سکتا ہے جو سامنے ہیں، جبکہ بے شمار تو منظر پر ہی نہیں آئے، کئی لوگ وائلنس کو خاموشی سے سہ گئے۔ اس وبا کو میں ذہنی بیماری کا نام ہی دوں گا جس کے بارے میں بات کرتے لوگ کتراتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ اپنی موجودگی کا احساس بڑی دلیری سے دلاتی ہے۔ یہ بیماری غیر فطری کشش ہے، تمہارا وہ نام نہاد دوست بھی اسی بیماری کا شکار ہے اور بے راہ روی کے راستے پر چل رہا ہے، لہٰذا تم اس کی قابل رحم حالت پر فوکس نہ رکھو، اس جیسے مریضوں کی کمی نہیں ہے یہاں۔ اب دوبارہ شخص کے سامنا ہو تو مکمل اگنور کرو، کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ایک نارمل انسان ہو سو اپنے تعلقات اپنے ہی جیسے مہذب انسانوں سے رکھو۔ ڈاکٹر منصور نے تفصیلی گفتگو کے ساتھ اسے تاکید کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ دوبارہ کبھی ایسا موقع آیا تو تم بآسانی سب فیس کر لو گے، اس کی دھمکیوں کی پرواہ تم مت کرنا، فی الحال اس کی دھمکیوں کی مجھے پرواہ ہے بھی نہیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری فیملی کو میری وجہ سے کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے، وہ بولا تھا۔ تمہاری یہ فکر بھی بے بنیاد ہے، تمہاری فیملی تم سے پہلے منہ توڑ جواب دینے والی ہے، زندگی میں ایسے کئی ناقابل برداشت حالات کا سامنا صرف تمہیں نہیں مختلف صورتوں میں سب کو ہی کرنا پڑتا ہے، بس خود کو مضبوط رکھو، تم درست راستے پر چل رہے ہو، اپنے ضمیر کی عدالت میں پاک دامنی کے ساتھ موجود ہو، یہ کافی ہے، ڈاکٹر سمجھانے والے انداز میں بولے تھے۔ جو کچھ تمہاری زندگی میں ہو چکا ہے اس کے بارے میں سوچنے یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، مگر جو کچھ ابھی زندگی میں نہیں ہوا اس کے بارے میں ضرور سوچو، جیسے کہ شیش نے مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔
جیسے کہ تمہاری شادی، جس کے ذکر پر ہی تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کے پھول کھل جاتے ہیں۔ ان کے گھٹنے والے انداز پر وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔